میری شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 15 برس کی ناسمجھ لڑکی تھی، نہیں جانتی تھی کہ گھر کو کیسے سنوارا جاتا ہے، مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے عورت کو کن اداؤں سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کیسی خوبیوں کے مالک ہیں، ان میں ایسی کیا کم آئیگی تھی کہ جس نے مجھے روحانی خوشی نہ دی۔ میری ساس معذور تھی، وہ گھر کے بھاری کام نہیں کر سکتی تھی، تبھی اس نے بیٹے کی شادی کی ٹھان لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو فی الحال شادی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، نہ ہی میری کم عمری پر دھیان دیا۔ اسے تو بس ایسی بہو چاہیے تھی جو بے زبان گائے کی طرح دوڑ دوڑ کر اس کے کام کرے، جبکہ میرے بڑوں نے یہ سوچ کر میرا ہاتھ ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں تھما دیا کہ چلو بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ میری 5 بہنیں اور تھیں۔ ابا ملاح تھے، جب دریا چڑھا ہوتا تو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ جاتے۔ ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا، مگر میں شادی شدہ زندگی میں سیٹ نہ ہو سکی۔ لوگ کہتے تھے کہ قدیر کسی عورت کے عشق میں گرفتار تھا، اس لیے مجھے توجہ نہیں دیتا تھا۔ جو بھی وجہ بنی، ہماری قسمت میں جدائی لکھی تھی۔ ایک دن اس نے آٹے میں نمک زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دی۔ خیر میں اس کی مشکور ہوں کہ اس نے میری ممتا کو زخمی نہ کیا اور یہیں بیٹے کو گود میں اٹھائے میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اس نے بھی بچے سے کوئی واسطہ نہ رکھا، بیٹی کنواری ہو یا مطلقہ، بوجھ ہی ہوتی ہے۔ میکے کے در و دیوار اس وقت تک اس کے اپنے رہتے ہیں جب تک اس کا جیون ساتھی کی اس کی ڈولی اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ تاہم کچھ بد نصیب ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ڈولی ایک سے زیادہ بار بھی اٹھائی جاتی ہے۔ میں تو اس بات کو بھی قسمت کا کھیل ہی سمجھتی ہوں۔ اب جو شخص میرا طلبگار بن کر آیا، میں نے اسے اپنے دکھوں کا مداوا سمجھ لیا۔ وہ تمام امیدیں اور توقعات جن کے دیپک کبھی میرے دل میں بجھ کر رہ گئے تھے، اس کے آنے سے ایک بار پھر روشن ہو گئے۔ میرے دوسرے شوہر کا نام زمان خان تھا۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ نئے گھر میں آ کر چند دن تو آرام سے رہی، مگر پھر جلد ہی یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ تقدیر نے دوسری بار بھی میرے ساتھ مذاق کیا۔ جس انسان کو میں فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ انسان کے روپ میں شیطان تھا۔ وہ میرے ننھے منھے بیٹے کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا بھیڑیا بکری کے بے زبان بچے کو دیکھتا ہے۔ جلد ہی بچے کا وجود ہمارے درمیان تنازع بن گیا۔ وہ جب میرے منھے کی جانب نظر کرتا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں اٹھنے لگتیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی خطرے کی گھنٹی مجھ کو ہراساں کر دیتی۔ میں کانپ جاتی، کبھی سوچتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی ویران پہاڑ کے دامن میں جا کر چھپ جاؤں اور اپنے سہمے ہوئے بچے پر ممتا کے تحفظ کا آنچل اس طرح ڈھانپ دوں کہ اسے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ لیکن پھر مجبوریاں پاؤں کی زنجیر بن جاتیں۔ خیال آتا، لوگ کیا کہیں گے، میں کس کس کا منہ بند کروں گی۔ لوگ میرے میکے والوں کو جینے نہ دیں گے، جبکہ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق وہ بیٹی کا رشتہ دینے کے عوض زمان خان سے مقررہ رقم بھی لے چکے تھے۔ یہ بھی سوچتی تھی کہ بچے کا تحفظ تو ماں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے ہی مجھ نادان نے اس ننھی جان کو سوتیلے باپ کی ٹھوکروں پر ڈال دیا، مگر ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرا بچہ ٹھیک طرح بولنا بھی نہ سیکھا تھا کہ سوتیلے باپ کے ظلم نے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ اس شخص کو دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ کبھی کباڑ کے پیچھے چھپ جاتا تو کبھی چادر اوڑھ کر کسی کونے میں دبک بیٹھتا، مگر وہ روح الاصیل انسان بہانے بہانے سے میرے بچے کو مارنا شروع کر دیتا۔ میں ہائے ہائے کرتی بھاگتی، اس کے وار خود پر روکتی، اپنے بچے کو بچاتی، تو بھی اس کا ہاتھ نہ رکتا۔ نہ جانے اس کی خبیث روح میرے بچے سے کون سی محرومیوں کا انتقام لیتی تھی، یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی۔ بعض اوقات ذرا سی خطا پر میرے گلاب کو اتنا مارتا کہ مجھے اس پھول سے بدن کی سکائی کرنا پڑتی۔
کسی عورت کے سامنے اس کا گبرو جوان بیٹا تشدد کا نشانہ بن رہا ہو تو اس کی روح چیخ اٹھتی ہے، جبکہ میرا بچہ تو ابھی صرف 5-6 برس کا تھا۔ وہ ذرا زور سے مجھے اماں کہہ کر پکارتا تو سوتیلا باپ اس پر گد کی طرح چپٹ پڑتا، بلا وجہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ پھر میرے شوہر کو یہ دورے جلدی جلدی پڑنے لگے۔ اب وہ کسی بہانے کا بھی انتظار نہ کرتا۔ اگر میں اس کے پاس کمرے میں بیٹھی ہوتی اور میرا گلاب ادھر جھانک بھی لیتا تو وہ اسے بلا کر اس کے کان کھینچنے لگتا۔ تب گلاب کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو گھر سے بھاگنے لگا۔ اب وہ گھر میں چھپنے سے زیادہ باہر بھاگ جانے کو زیادہ محفوظ خیال کرتا۔ جو ہی زمان کے آنے کا وقت ہوتا یا اس کی گاڑی کی آواز دور سے سنتا، گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر نکل جاتا۔ کبھی محلے کے گلیوں میں جا کر چھپتا، کبھی کسی پڑوسن کے گھر، کبھی کسی ڈیوری میں، اور جگہ نہ سوچتی تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا۔ دیر تک گھر نہ آتا۔ زمان کپڑے بدلتا، کھانا کھاتا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا۔ اسے میرے لڑکے کا خیال نہ آتا تو بڑی عافیت ہوتی۔ میں بھی گلاب کے پیچھے نہ جاتی کہ زمان سو جائے تب اسے دیکھنے نکلوں گی۔ اکثر تو وہ خود آ کر اپنے گھر کی ڈیوری میں بیٹھ جاتا، مگر گھر کے اندر نہ آتا۔ زمان کے سونے کے بعد میں اسے جا کر اندر لے آتی اور کھانا کھلاتی۔ جس روز زمان کو خیال آ جاتا کہ گلاب نظر نہیں آ رہا تو پوچھتا، کدھر ہے وہ گدھے کا بچہ؟ اگر وہ باہر ہوتا تو زمان اس کی تلاش میں نکل پڑتا اور کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر مارتا ہوا گھر لے آتا۔ مارتے مارتے بے ہوش کر ڈالتا، کہتا یہ مجھے بدنام کرنے کو محلے میں جا چھپتا ہے۔ کسی دن بدماشی کے ہتھے چڑھ گیا، تب تجھ کو سمجھ آئے گی بے وقوف عورت۔ میں بے وقوف عورت اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تیرے ظلم کے کارن ہی سے تو یہ گھر سے بھاگتا ہے۔ پڑوسی مجھے کہتے کہ تم کیسے اس ظالم انسان کی ظلم برداشت کرتی ہو، پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر تم میں ہمت نہیں تو ہم جا کر اس کی رپورٹ لکھواتے ہیں۔ میں جواب دیتی کہ پھر آپ لوگ ہی کہیں گے کہ شوہر کو گرفتار کرا دیا۔ اب اس کا علم آسمان کی حدوں کو چھونے لگا۔ آخر کوئی عورت کب تک شیطان صرف شوہر کی تابعداری کر سکتی تھی؟ اب یہ ہونے لگا کہ جوں ہی وہ مارنے کو گلاب کی طرف لپکتا، میں بکنا جھکنا شروع کر دیتی۔ اس کا الٹا اثر ہوا، وہ اور زیادہ چڑھ گیا۔ ہم میاں بیوی میں نفرت کی ایک ناقابل عبور دراڑ پڑ گئی۔ اس روز شام کو زمان نے میرے بچے کو حکم دیا کہ جا کر دودھ لے آ۔ اس نے باورچی خانے سے برتن اٹھایا اور دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ پیسے دو تو دودھ لینے جاؤں، مگر خوف سے اس کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رک گئے۔ تب میں نے کہا، زمان خان، اس کو تم پیسے دو تو تبھی یہ دودھ لینے جائے گا، تو کیا یہ گنگا ہے؟ یہ خود نہیں کہہ سکتا؟ زمان نے بڑبڑاتے ہوئے بٹیے میں سے 100 کا نوٹ نکال کر دیا اور کہنے لگا، دھیان سے نوٹ لے کر جانا، گرا نہیں دینا، اور جلدی آنا، 5 منٹ میں۔ میرا سر درد سے پھٹا جاتا ہے اور مجھے حکم دیا، تم چائے کے لیے چولہے پر کیتلی رکھ دو۔ وہ کسی حکم کے غلام کی طرح دوڑتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ دودھ کی دکان زیادہ دور نہ تھی، مگر گلاب کو یہ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ادھر میرے شوہر کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ وہ زخمی ناک کی طرح پھنکار رہا تھا اور میں دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ کر اس کی جانب پھونکتی جاتی۔ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس شخص کا غصہ ٹھنڈا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے، یہ میرے لال کو کچھ نہ کہے، مگر کہاں پتھر میں جونک لگ سکتی ہے۔ آخر غصے سے بل کھاتا وہ باہر چلا گیا۔ مجھے لگا آج اس کی آنکھوں میں خون اتر ہوا ہے۔ آنچل پھیلا کر دعا مانگنے لگی، یا رب تو گلاب کو باہر سے ہی اٹھا لے، اس سے پہلے کہ اس کے کرخت ہاتھ اس کے نازک بدن کو چھوئیں۔ دعا مانگ کر جب میں نے دروازے کی جانب نظر کی تو دیکھا کہ وہ میرے 7 سالہ بچے کو، جو دیکھنے میں 6 برس سے بھی کم کا لگتا تھا، گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ میرے دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں
اس نے بچے کو میرے سامنے لا کر پٹکا، اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ وہ ناتواں زمین پر تڑپ کر بلکنے لگا، دہائی دینے لگا، ماں ماں مجھے بچا لے۔ تبھی میں تڑپ کر اس پر گری تو زمان نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ گلاب تو تکلیف کی تاب نہ لا کر بے سدھ ہو چکا تھا۔ کبھی باڑے کے مالک نے اپنے نوکر کو بھیجا۔ اس نے کہا تمہارا لڑکا دودھ لے کر تیزی سے بھاگا تھا، ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ میں نے 100 روپے کا دودھ دے کر باقی کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیے، وہ بھی وہاں گر کر بکھر گئے۔ کچھ نوٹ ہوا سے اڑ گئے اور کچھ رقم میرے ہاتھ آئی۔ یہ لو، اور یہ دودھ مالک نے بھجوایا ہے۔ دودھ گر گیا اس لیے بھجوایا ہے، رقم کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت سن کر مجھے پتہ چلا کہ اسے پیسوں کے گر جانے سے خوف ہوا کہ اب بہت مار پڑے گی، تو وہ کہیں بیٹھ گیا۔ بغیرت کو کیا ضرورت تھی اس طرح بھاگنے کی جب دودھ کا برتن ہاتھ میں تھا؟ زمان نے کہا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں روتے ہوئے بولی، شقی القلب، تو نے ہی تو کہا تھا اسے کہ دیر نہ کرنا اور جلدی دودھ لے کر آ، تبھی وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہوگا۔ پھر تو نے حمایت کی اس شیطان کی، تیری انہی طرفداریوں نے ہی اسے شیطان بنایا۔ یہ سن کر اب جو میرے دل میں آیا بکنے لگی، جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شوہر کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ایسے تیور اس نے بھی نہ دیکھے تھے۔ اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے لختے جگر کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، مگر زمان نے اٹھانے نہ دیا۔ گلاب نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھک کر اس سے کہا، میرا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کرو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھنا چاہا مگر نہیں اٹھ سکا۔ زمان یہ سب کرسی پر بیٹھے دیکھ رہا تھا، تبھی بولا، دیکھو تو اسے کیسا یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود اٹھ کھڑا ہوا اور ہماری طرف لپکا۔ تبھی میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی، خبردار، اب ہاتھ نہ لگانا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ زمان پھر بے پھر گیا۔ بولا، تیری یہ مجال، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اٹھتا یہ۔ تب گلاب خوف سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے دروازے کو پکڑ لیا۔ تب زمان بولا، اب ساری رات تو یہاں کھڑا رہے گا، تیری یہی سزا ہے۔ ایک تو دودھ گرا دیا، پھر 50 روپے اڑ گئے، یہ نقصان کیا تیرا باپ پورا کرے گا؟ بچہ دروازہ پکڑے پکڑے کھسکتا ہوا پھر نیچے بیٹھ گیا تو زمان مجھ پر چلایا، تو ہٹ جا، تجھے دیکھ کر یہ کیا کر رہا ہے؟ مگر میں اس خوف سے کھڑی رہی کہ یہ طیش میں آ کر اسے پھر مارنے لگے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ظلم کی یہ کٹھن رات کسی طور تمام ہو جائے تو میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر ادھر سے نکل جاؤں گی۔ نکاہت تھی یا خوف، گلاب نہیں اٹھ سکا، جبکہ زمان مسلسل اسے اٹھنے کا کہے جاتا تھا، مگر فرش سے اٹھنا میرے لال کے بس کی بات نہ تھی۔ تبھی وہ ظالم اس پر جھپٹا تو میں نے دوڑ کر اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا، اب اس کے قریب نہ آنا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ کیا تیرے سینے میں دل نہیں؟ میرا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کو سانس لینے کی مہلت تو دو۔ وہ بولا، تو ہٹ، میں دیتا ہوں اسے سانس لینے کی مہلت۔ تب آسمان پھٹا اور نہ زمین، مگر ایک ماں کا دل پھٹ گیا۔ وہ بے درد میرے لال کے جسم پر چڑھ کر کودنے لگا۔ بچے نے چیخ بلند کی اور میں کسی کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر گھر سے باہر بھاگی۔ میرے بچے کا گردہ پھٹ گیا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میری چیخ و پکار سن کر لوگ آ گئے، لیکن تب تک میرا جگر گوشہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اب ایک تن مردہ زمین پر پڑا تھا۔ لوگوں نے زمان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا، پھر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ جیل چلا گیا، مگر میں اب بھی بیان کرتی ہوں کہ اے کاش زمان گلاب کو مارنے کی بجائے مجھے مار ڈالتا۔ اے کاش ایسے سنگ دلوں کو عدالت سے سخت سزا ملے جو معصوم بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اور ماؤں کے دلوں میں شگاف ڈال دیتے ہیں۔